آج یہ مریم نواز کا پہلا سیشن ہوا ہے پنجاب اسمبلی کے بجٹ کے بعد. بڑے سے انہوں نے پوائنٹ دیے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, واسا کے حوالے سے, چونکہ مونسون کا موسم آنے والا ہے تو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ہم میڈیکل کی ریفارمز کی. بڑی اچھی بات کی ہے مریم نواز نے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو YD ہے, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن, یہ آئے دن روز بروز کوئی نہ کوئی ہڑتال کر لیتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں اور مریضوں کو چیک نہیں کرتے, آؤٹ ڈور بند کر دیا جاتا ہے. تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہم عوام کا, مریضوں کا. مریض دور دور سے آئے ہیں چیک اپ کے لیے لیکن ان کا چیک اپ نہیں ہو رہا. تو مریم نواز نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ وہ سیالکوٹ گئی, کوئی ایک علاقے کے اندر آگ لگی تھی, وہاں کے بچے کافی جل گئے. تو جب انہیں ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نہیں تھی. ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہڑتال پر گئے ہوئے. تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر انکوائری کی, ہر ایک چیز اکٹھی کی اور ساتھ ساتھ کچھ ڈاکٹرز کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کیا گیا کہ بھئی یہ کون سا گندا کھلونا کھیل آپ لوگ کھیل رہے ہو کہ آپ اپنے پیسوں کی خاطر, تنخواہوں کی خاطر یا اپنے ریفارمز کی خاطر آپ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہو. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی اب چونکہ یہ ریفارمز آ چکی ہیں, مریم نواز نے کہا کہ YD اب کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں کرے گی. اور اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اور اس پروٹیسٹ کی وجہ سے مریضوں کو نقصان ہوا ہے, عوام کو نقصان ہوا ہے, تو مریم نواز نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, انہیں اریسٹ کریں گے اور اریسٹ کے ساتھ ساتھ انہیں سزا بھی دی جائے گی. اور ایسی سزا دی جائے گی کہ YD ایسوسی ایشن کا کوئی بھی ممبر آئندہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے. اس کے بعد جو دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ اپنا گھر اور اپنی چھت. یہ بات شروع کرنے سے پہلے انہوں نے عمران خان کے دور کا تھوڑا سا کمپیریزن کیا کہ ہم نے وہ جو 10 لاکھ گھروں کا خواب تھا یا 50 لاکھ گھروں کا خواب تھا وہ خواب نہیں رہے گا, بلکہ اب ہم حقیقت کے اندر لوگوں کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے. کرنا کیا ہے انہوں نے؟ مریم نواز نے کہا ہے کہ جی وہ ایسے لوگ جن کے پاس جگہ ہے لیکن اس کو گھر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہے, تو پنجاب حکومت انہیں قرضہ دے گی 12 سے 15 لاکھ روپے کا, اور جس کی ماہانہ قسط 10 سے 12 ہزار روپے ہوگی. ساتھ ایک اور کیٹیگری بھی انہوں نے بتائی کہ ایسے لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, زمین بھی نہیں ہے, تو پنجاب حکومت انہیں زمین بھی دے گی اور گھر بنانے کے لیے خرچہ بھی دے گی, اور اس کی جو ماہانہ قسط ہوگی وہ 10 سے 12 ہزار سے اوپر نہیں ہوگی. مونسون کا موسم آپ کو پتہ ہے آنے والا ہے, اور مونسون کے حوالے سے انہوں نے واسا کو تھوڑا سا الرٹ کر دیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی کل میری ایک واسا کے بندے سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز ساتھ آئی ہیں, نوٹس لے کر آئی ہیں ان 200+ بندوں کا جو کام نہیں کرتے, بیٹھے رہتے ہیں آفیسز کے اندر, اگر انہیں کچھ کہا جائے تو وہ آگے سے جو ہے عجیب چیزیں بتاتے ہیں, عجیب باتیں کرتے ہیں. ایسے 200 بندوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ان کی نوکری سے. دوسری بات, واسا کے اندر انہوں نے یہ ریفارمز لے کر آئے ہیں مونسون سے پہلے کہ لاہور کے اندر 19 کیمپ جو ہے لگائے گئے ہیں, کیونکہ بارشیں ہوتی ہے تو پانی لاہور کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے, تو 19 کیمپ کا افتتاح بھی کر دیا گیا. ایک ہیلپ لائن کریٹ کی گئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو لاہور کے اندر اس ہیلپ لائن پر کال کرے, واسا کے جو ملازمین ہیں وہ فوری آئیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے. اس طرح جو فلڈ فلو ایریا ہے جہاں فلڈ بہت زیادہ آتا ہے پنجاب کے اندر, وہاں کے DCs کو تھوڑا سا الرٹ کر دیا گیا ہے, ایمرجنسی پلان کریٹ کر لیا گیا, اور لوگوں کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں, اپنی فیملی اور اپنے گھر کے بارے میں ساری انفارمیشن ہمیں دے کے رکھیں, تاکہ مونسون کے اندر اگر کوئی بھی اسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اسے ہم فی الفوری حل کر سکیں. اس کے علاوہ پنجاب کی جو موٹر وے تھی جو نواز شریف نے بنوائی تھی, ساتھ انہوں نے مینشن کیا تھا مریم نواز نے, اس موٹر وے کے اوپر بھی ریسکیو 1122 کا جو ٹراما سینٹر ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, تاکہ موٹر وے کے اوپر کہ اگر کوئی مسائل آتا ہے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ یا اس قسم کا کوئی ایشو ہے تو اسے بھی فی الفوری حل کیا جائے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی میڈیکل ریفارمز کے اندر 2 ایئر ایمبولینس آ چکی ہیں پاکستان کے اندر, جو صرف امیروں کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کے لیے بھی ہوں گی. نواز شریف میڈیکل سینٹر کے تحت انہوں نے نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل ایک بنانے کا جو ہے وہ آغاز کرنے لگی ہیں. ودن اے منتھ انہوں نے کہا کہ اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے نام پر ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا آغاز کیا جا رہا ہے اور جس کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو چکی ہے. لاسٹ پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہائی اسپیڈ فری وائی فائی دیا جائے گا. لاہور کے اندر فی الوقت شروع ہو چکا ہے 200 اسپاٹس پر, اور مزید انہوں نے کہا کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ودن اے منتھ پورے پنجاب کے اندر ہی شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو آخری بات انہوں نے اپنی اس تقریر کے اندر کہی وہ یہ ہے کہ لاہور سیف سٹی ہے, یعنی کہ CCTV کیمراز بہت سی جگہوں پر لگا دیے گئے ہیں, انسٹال کر دیے گئے ہیں. 18 ڈسٹرکٹس پر 18 ضلعوں کے اوپر یہ CCTV کیمراز لگا دیے گئے ہیں, اور ودن اے ایئر 1 سال کے اندر پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 18 کے 18 ضلعوں کے اندر
جو ہے وہ سیف سٹی جو ہے امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ اس سے ہوگا کیا، ہر قسم کی جو CCTV فوٹیج ہے وہ کیمراز کے اندر آئے گی، اور کرمنلز جو ہوتے ہیں ان تک ہم بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ وہ کچھ پوائنٹس ہے جو جس کے تحت ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، یہ کرنا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، جو گڈ سٹیپ ہے تو گڈ سٹیپ کے اوپر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ان کی تقریر کا آج کا لب لباب تھا۔ اگر آپ اس کے اوپر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بڑی مقدم ہے۔ شکریہ۔